ویلکم بیک لرننگ ٹاپک کے ساتھ. اور آج ہمارے پاس جو سیشن ہے ہم گولڈ کو چیک آؤٹ کریں گے اور گولڈ کا انالائسس کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے پاس گولڈ کی ٹریڈز بن رہی ہیں اور گولڈ کا اتنا بڑا جو ڈراپ آیا ہے ڈراپ کے ریزنز کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس کیا لیولز بن رہے ہیں, کیا ایریاز بن رہے ہیں جن کو ہم بیس بنا کر اپنی ٹریڈز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم چارٹ کے اوپر H1 میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی بڑے ڈراپس آ چکے ہیں یہاں پر. جیسے ہی ہمارے پاس یہ ایریا بریک ہوا ہے 3220 کا ایریا, تو ہمارے پاس انسٹنٹ ڈراپ آ گیا تقریباً $100 کا مزید. تو ہمارا جو ایریا تھا 3220, یہ مارکیٹ نے جیسے ہی بریک کیا تو مارکیٹ کے اندر بہت ہی بڑا فال آ چکا اور مارکیٹ $100 تک گر گئی. اب مارکیٹ کا گرنے کا کیا ریزن ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تو پیس ڈیلز جو ہو رہی ہیں, سب سے بڑا ریزن یہ ہے گولڈ کے گرنے کا. جب بھی پیس ڈیل ہوتی ہے یا پھر سیز فائر ہوتے ہیں جنگوں کو لے کر, تو لوگ پھر ڈالر کو مزید ریسپیکٹ دیتے ہیں اور انویسٹرز جو ہوتے ہیں ڈالر میں انویسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے گولڈ کا جو بائنگ کا پریشر ہے والیوم میں وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے, گولڈ میں سیلنگ آ جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے لاسٹ ویک سے جیسے ہی ہمارا ویک اوپن ہوا تھا تو سیٹرڈے یا سنڈے والے دن پاکستان اور اپنا انڈیا کا سیز فائر ہوا تھا, تو یہاں سے مارکیٹ گرنا اسٹارٹ ہو گئی اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. $200 تک کا موو آ چکا ہے مارکیٹ کے اندر سیلنگ میں, اور یہ پریشر مزید بڑھتا جائے گا. اب مزید بڑھنے کا کیا ریزن ہے کہ جو ٹرمپ کا دورہ چل رہا ہے مڈل ایسٹ کا, مڈل ایسٹ میں وہ دورے کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں اور اپنے ٹور کے اوپر ہیں, تو بہت ساری اپڈیٹس وہاں سے آ رہے ہیں. انہوں نے سیریا کے اوپر سے سینکشنز ختم کر دی ہیں, ایران کو آفر کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, مل کر بیٹھ کر باتیں کریں. پر ایسے ہم سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ پازیٹیو جائے گا. اب ٹرمپ نے صرف نہ آفر دی بلکہ دھمکی لگائی ایران کو کہ ہم پرماننٹ اینیمیز نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہی ڈیزالو کر دیا جائے ایران کا نیوکلیر پروگرام. تو اس وجہ سے ایران نے بیک فائر کر دیا. بیک فائر کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ سب کو پتہ ہے دہشت گرد کون ہے, سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں دنگے فساد کون کرتا ہے, یعنی کہ وہ US کو کہہ رہے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ دنگے فساد کرانے کے بعد سیز فائر کرنے کے لیے جو چودھری بنتا ہے وہ کون بنتا ہے, یعنی کہ USA بنتا ہے. تو انہوں نے سیدھا سیدھا ایسے سمجھے کہ آپ کو انکار ہی کر دیا ہے نیوکلیر پاور سے, نیوکلیر ہتھیار بنانے کے دعوے سے کہ ہم نیوکلیر ہتھیار کنٹینیو کریں گے اور اپنا نیوکلیر پروگرام, نیوکلیر انرجی, نیوکلیر فیوژن کے اوپر کام کرتے رہیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ مزید جنگ ہو سکتی ہے, ایران کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اسرائیل, اور سعودیہ بھی ان کو اڈے پرووائڈ کر سکتا ہے. تو کسی بھی ٹائم اس خطے میں شدت اختیار ہو سکتی ہے جنگوں کو لے کر, اسپیشلی مڈل ایسٹ. اور پاکستان انڈیا کا سیز فائر ہو چکا, جس کا امپیکٹ آپ نے دیکھ لیا ہے آلریڈی مارکیٹ میں کہ مارکیٹ ڈراپ ہو گئی. اب یہاں پر ڈراپ ہوئی ہے آف کورس, لیکن جو ایران نے ابھی جواب دیا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ ٹریگر بھی کر سکتی ہے. تو ہمیں دونوں اطراف مارکیٹ کو جیو پولیٹیکلی دیکھنا ہوگا. نمبر 3 ریزن ہمارے پاس آج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین اور رشیا کی 1-on-1 ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے ترکی میں, اور اس کا ایک اور ڈیٹا بھی آ چکا ہے کہ طیب اردگان کی موجودگی ہوگی, لیکن وہاں پر پیوٹن خود نہیں ہوں گے. اب پیوٹن اگر خود نہیں ہے تو آپ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے اس ڈیل کو, اور سیز فائر ہوتا ہوا اب نظر نہیں آ رہا یوکرین رشیا کا. تو مزید بائنگ بن سکتی ہے گولڈ کے اندر. تو گولڈ کے کچھ پولیٹیکل ریزنس ہمارے پاس آ چکے ہیں, کہاں پر بائنگ بن رہی ہے, کہاں پر سیلنگ کا سگنل آ رہا ہے, یعنی کہ کہاں پر امن ہو رہا ہے, کہاں پر امن نہیں ہو رہا دنیا میں. تو یہ سارے ہمارے پاس نیوز فورکاسٹ ہے. اور اس کے بعد ہماچل پردیش جو انڈیا کا حصہ تھا اس کو چائنا نے اپنے میپ میں ڈال دیا ہے اور اس کا نام بھی چینج کر دیا, چائنیز نام اس کو دے دیا. تو یہاں پر بھی جھڑپیں ہو سکتی ہیں. تو اوورآل 50-50 سچویشن لگ رہی ہے پولیٹیکل. اب ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے پاس
یہ بہت ہی بڑا ڈراپ آ چکا ہے. یہاں پر دیکھیں تو لاسٹ ایریا ہمارے پاس کچھ یہ ہے ڈیمانڈ ایریا. دیکھیں بالکل ہم نے اس کو دیکھے بغیر ہی وہاں پر جا کر سیٹ کیا, تو یہیں سے ہی مارکیٹ $1-2 کے ڈفرینس سے ریٹیسٹ لگا چکے, اوپر جا چکے. اور اب ہمارے پاس لیکوڈیٹی کہاں پر موجود ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس پہلا ایریا جو ہے وہ ہے کچھ یہ ایریا. میں یہاں پر آپ کو لائن ڈرا کر کے دے دیتا ہوں, پورا فیز ڈرا کر کے دے دیتا ہوں. ہمارے پاس پہلا ایریا یہ بن رہا ہے سیلنگ کا, اور دوسرا ایریا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہمارے پاس ہے 3220 کا, جو کہ تھوڑا دور ہے لیکن ایگزیکٹ ایریا ہے سیلنگ کے لیے. تو ہم کس طرح سے ٹریگر کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے مارکیٹ میں اگر ہمارے پاس یہاں ریجیکشن آتی ہے تو آپ سیلنگ کر سکتے ہیں 3115 تک. ہمارے پاس لیول 1 یہ بن چکا ہے 3115 کا, اور اگر یہاں پر مارکیٹ ریجیکشن نہیں دیتی, مارکیٹ آٹومیٹکلی اوپر ہی چلی جاتی ہے, تو آپ ویٹ کریں گے اس ایریا تک پہنچنے کا, یعنی کہ 3220 تک. اب اور اگر یہاں پر بھی ریجیکشن آ جاتی ہے کچھ اس طرح کی کینڈل یا پھر کچھ ایسی کینڈل جس کو ہم ریجیکشن کینڈل کہہ رہے ہیں, بہت ہی بڑے والیوم کے ساتھ سیلنگ کی کینڈل, تو آپ یہاں پر بائنگ کی ریجیکشن جو ہوگی سیلنگ میں آ جائے گی, تو آپ اس کو پکڑ کر اپنا ٹارگیٹ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں سیلنگ کا. سیلنگ میں آپ 40 یا 50 پپس کے بعد بریک ایون لگا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس دو سینیریوز ہیں گولڈ کے اندر, گولڈ کو ٹریڈ کرنے کے لیے H1 ٹائم فریم کے اندر. تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نئے سیشن نئے لرننگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بجانا نہ بھولیں, تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو اور لرننگ سیشن کا نوٹیفیکیشن آپ تک آتا رہے, آپ مارکیٹ سے جم کر پروفٹ اٹھائیں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.